اللہ نے اپنے الہامی کلمات سے آپ کو بتا دیا تھا، انی مہین من اراد اہانتک، جو تیری اہانت چاہے گا میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا، اور جو شخص تیری مدد کرنے کا ارادہ کرے گا اس کا میں مددگار ہوں گا۔ جس نے جلد معجزہ دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ دو صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کرے، یا تو سخت مخالف بنے یا محبت کا کمال تعلق پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تیری اہانت کرے گا اس کی میں اہانت کروں گا، اور جو تیری اہانت کرے گا میں اس کی اہانت کروں گا۔ معمولی طور پر مخالفت کرنے والا اور اپنے کاروبار میں چلنے والا محفوظ نہیں ہوتا، کیونکہ خدا حلیم اور کریم ہے، وہ اس طرح نہیں پکڑتا۔ ملفوظات جلد 4۔ ٹھیک ہے، اور میرے مسلمات میں سے سب سے اوپر ہے قرآن کریم، یعنی کہ سب سے پہلے آپ قرآن کریم سے دلیل پیش کریں گے۔ اگر قرآن کریم میں آپ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، پھر آپ آگے چل سکتے ہیں، پھر حدیث ہے، پھر آگے اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہے۔ میرے پاس بھی آپ جیسوں سے بات کرنے کے لیے فالتو ٹائم نہیں ہے، میں صرف لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو اکیلے بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حقیقت ان کی کیا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا تھا عصر کے جلدی پڑھ لیجیے گا، میں نے فوری نماز پڑھنے کے بعد آپ کو، تو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا، یہ تو لا یا نہیں آپ کے بہانے ہیں، اب بات آپ کر رہے ہیں نا، حوصلے سے بات سنیں۔ جب بات کرنے آپ آگے ہیں یا تو پہلے ہی معذرت کر لیتے جی میں نے بات نہیں کرنی، آپ ایک گھنٹے کے بعد آگے ہیں تو آیا ہوں نا، تو اب بات حوصلے سے سن لیں۔ آپ 2 منٹ بات حوصلے سے نہیں سن سکتے، آپ بار بار وہی بات آپ کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ آپ وہی بات کریں گے تو میں آپ کو اللہ کے قرآن کی طرف تو بلاؤں گا نا۔ آپ قرآن سے بھاگ رہے ہیں، میں آپ کو قرآن کی طرف بلا رہا ہوں، آپ حوصلے سے بات سنیں۔ کہہ رہا ہوں، یہ جب لوگ سنیں گے پتہ نہیں، اگر کٹنگ نہیں کریں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ جناب لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ آپ حوصلے سے بات نہیں سنتے، بار بار اندر بولتے ہیں۔ میں آپ کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں، آپ قرآن سے بھاگتے ہیں، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی 2 منٹ حوصلے سے میری بات سن لیں، اپنی ٹرم کے اندر آپ جو مرضی بولیں۔ سنیے، نہیں آپ سنیے نا جناب، آپ پہلے آپ سنیے، کیونکہ آپ نے بولا تھا میں چپ کر کے سنتا رہا ہوں۔ ابھی 2 منٹ مجھے بولنے دیں، بعد میں آپ جو مرضی سنائیں۔ تو وہی بات اس لیے کرتا ہوں کہ آپ قرآن سے بھاگنا چاہتے ہیں، میں آپ کو قرآن کی طرف بلانا چاہتا ہوں۔ آپ قرآن کی بات سننا نہیں چاہتے، نہ ہی اپنا عقیدہ آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں۔ آپ جتنا مرضی بولیں، بات کام کی ہے تو کریں مجھے، ورنہ کسی اور قادیانی کو بات سمجھانے دیں۔ جی آپ جہاں بھاگنا ہے تو بھاگ جائیں، میں نے آپ کو کب کون سا رسا ڈالا ہوا ہے؟ آپ نے بھاگنا ہے بشک بھاگ جائیں، یہاں بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے بھاگے، آپ سے بڑے بڑے مفتی آئے اور بھاگ گئے، آپ نے بھی بھاگنا ہے۔ یہی آپ کا حل ہے، یہی آپ کرتے ہیں، یہی آپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں آپ بڑی چھلانگیں مارتے ہیں، جی میں رضائی بھتیجا، یہ میرا تھیلا ہے، یہ میری فلانی چیز ہے۔ جب حوالہ پوچھے تو آپ کو تھیلا بھی بھول جاتا ہے، فلان چیز بھی بھول جاتی ہے۔ جی بالکل، تھیلے کی طرف آپ جائیں، لیکن تھیلے میں قرآن بھی رکھیں نا، قرآن سے کیوں بھاگتے ہیں؟ جی آپ کی اصلیت یہ ہے کہ قرآن آپ کے عقیدے کو جھوٹا ثابت کرتا ہے، اس لیے آپ قرآن کی طرف نہیں آتے۔ ہم آپ کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں، آپ قرآن سے بھاگتے ہیں۔ جی کریں پیش، میں تو کہہ رہا ہوں اپنا دعویٰ تو پیش کریں نا، اس کے بعد ہی ثابت کریں گے نا۔ آپ کو ڈوز کے بغیر سمجھ آتی ہے کہ قرآن سب سے پہلے ہے؟ ہاں بالکل، چلیں قرآن میں سے آپ نے عقیدہ ثابت کرنا ہے، پتہ چل جاتا ہے آپ پہ ڈوز اثر کر رہی ہے یا نہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ اپنا پیش کریں۔ جی بالکل، آپ نے ابھی بھاگنا ہے، میں نے آپ کو بھاگنے نہیں دینا۔ آپ نے دعویٰ پیش کیا، قرآن سے اس کی دلیل پیش کریں، بھاگنے میں نے نہیں دینا۔ یہ کوئی ختم نبوت کا بیان نہیں آپ دے رہے کہ لوگوں کو آپ بیوقوف بنا لیں گے۔ آپ نے جو دعویٰ پیش کیا ہے اس کی دلیل پیش کریں۔ تو اسی لیے تو میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ رضائی بھتیجا جو اب بنتا ہے نا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں، اس کو اتنا بھی نہیں علم کہ دعویٰ کیا ہوتا ہے، جواب دعویٰ کیا ہوتا ہے، مدعی کس کو کہتے ہیں، مدعا علیہ کس کو کہتے ہیں۔ اس کو پہلے 4 جماعتیں پڑھائیں پھر میدان میں چھوڑیں۔ لوگوں کی کتابوں سے اعتراض پڑھ کے سنانا وہ ختم نبوت کی کانفرنسوں میں آسان ہے، لیکن لائیو مناظرہ کے اندر اپنی بات کو ثابت کرنا، یہ اس سے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں جیسے آپ کے پھولے ہوئے ہیں۔ تو وضو کر لیں جناب، کون سا منع آپ کو کیا ہے میں نے؟ آپ کو پتا ہوگا، کوئی بات نہیں۔
نہیں بالکل آپ کو پتا نہیں ہوگا, آپ نے پوری آیت پڑھنی ہے, وہ مجھے پڑھ کے بتائیں. سورہ صف آیت نمبر کیا ہے؟ جناب علی, جی جناب علی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں مرزا مسرور صاحب کی طرح نہیں کروں گا, پڑھوں گا. جی بالکل, یہ آپ کو ان کا ذکر کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. سنیے, میں آپ کو آیت بتاتا ہوں, میں بھی آپ کے سامنے لگا دیتا ہوں. اب پڑھیں, آیت پڑھیں. جتنا مرضی ہو, مجھے پتا ہے اور جناب آپ مرتد ہیں, مرتد ہو چکے ہیں, آیت پڑھیں. آپ نے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. اب میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں تو آئے میں شائع نہ کرے, بھاگے پڑھیں نہ. پڑھیں پڑھیں, آپ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں, آیت پڑھیں. ہاں پھولے ہوئے, یہی کہنا ہے آپ نے. یہی کہوں گا میں, چونکہ پھولے جو ہوئے ہیں. آپ پڑھیں, آیت پڑھیں, آیت. سنیے, سورہ صف کے اندر ایک آیت ہے, میرے خیال 7 نمبر ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کلام کرتے آیت پڑھیں. ہیں. میں بتا رہا ہوں نا, سنیے نا, میں وضو نہیں ہے میرے پاس, قرآن پاک نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں, اس طرح نہیں. وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں, 2 منٹ میں وضو ہو جاتا ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں نماز پڑھ کے بیٹھا ہوں, آپ کا وضو بھی ٹوٹ گیا ہے, آپ وضو دوبارہ کر لیں. قرآن کی آیت پڑھ کے سنانی ہے آپ نے. میں نے آپ سے کیا کہا ہے, سنیے, میں نے آپ سے کیا کہا ہے, یہ 2 نمبریاں رضائی بھتیجے سے نہیں لگانی ہے. آپ 2 نمبریاں مجھ سے بھی نہ لگائیے گا, یہ رضائی بھتیجا کہیں اور بیچنا جا کے. یہاں قرآن کریم کی آیت سورہ صف کی جو پڑھنی ہے پڑھ کے سنائیں ذرا. میں بتا رہا ہوں, سن لیجئے نا. پڑھیں مجھے پتا ہے آپ نے آئے بائے شائع پڑھیں پڑھیں پڑھیں, پتہ چل رہا ہے آئیں بائیں شائیں کون کر رہا ہے. میں تو کہتا ہوں قرآن پڑھ کے سنائیں. ہاں جی پڑھیں. سنیں, جیسے سنیے نا, میں بتانے لگا ہوں. نہیں, آپ قرآن کی آیت پڑھیں. میں دیکھیں قرآن کی طرف آپ کو بلاتا ہوں, آپ کو پڑھا جو نہیں جانا ہے, اس لیے آپ کہیں اور جاتے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے. پڑھیں, قرآن کا نام لے لیا آپ نے, سننی نہیں بات. اب پڑھیں قرآن کی آیت پڑھیں نا, مجھے رام کہانی نہ سنائیں. آپ خاموش ہو کے بات سنیے پوری. اب قرآن کی آیت پڑھیں, بات سنیے, بولنا نا. سورہ صف کی آیت پڑھیں. میں کہہ رہا ہوں بولنا نا, چپ کر دیا ذرا, اب پوری میری بات ہو جائے پھر آپ. سورہ صف کی آیت پڑھیں, وہی سنوں گا. میں کہتا ہوں آپ پوری بات پہلے سن لیں. نہیں, سورہ صف کی آیت پڑھیں, وہ آپ پڑھنے لگے تھے. اب لوگوں کو سورہ صف کی آیت سنانی ہے آپ نے رام کہانیاں نہیں سنانی. یہ کوئی ختم نبوت کی کانفرنس نہیں ہو رہی جس میں آپ پیسے کماتے ہیں اور آپ جو مرضی رام کہانیاں سنائیں گے, میں سنتا رہوں گا. سورہ صف کی آیت سنائیں. پیسے میں نے بھی قادیانی جماعت کو چندے سورت صف کی آیت پڑھیں. آپ نے اپنی مرضی سے چندے دیے تھے, مجھے نہیں آپ نے چندہ دیا تھا جو مجھے بتا رہے ہیں. جن کو چندہ دیا تھا ان سے بات کریں جا کے. مجھے سورت صف کی آیت پڑھ کے سنائیں. آپ اس خاموشی سے بات سنیں گے. ہاں خاموشی سے, میں سورہ صف کی آیت کے علاوہ کچھ نہیں سنوں گا. آپ نے کہا قرآن میں یہ ختم نبوت کا آپ کا عقیدہ لکھا ہوا ہے, ذرا پڑھیں سورہ صف میں کون سی آیت ہے. پوری ہوگی پھر سورہ صف بھی آپ بتاتا ہوں. نہیں, سورہ صف ہی آپ نے بتانی ہے. آپ نے کہا جی ابھی میں قرآن سے آپ کو سورہ صف کی آیت بتاتا ہوں. بات تو سن لیجیے نا پہلے یار. ہاں جی, بات کیا, ہم باتیں کرنے گپے مارنے تو نہیں آئے نا. آپ سورہ صف کی آیت پڑھیں. میں تو زبانی کلامی آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں, سنائیں. کیونکہ میرے سامنے تو نہ قرآن کھلا ہے. اللہ اس نہیں, وہ اپنی زمبیل میں دیکھیں, اس میں قرآن نہیں رکھا ہوا. لوگوں کو بتاتے ہیں میرے پاس زمبیل ہے, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تھیلے میں قرآن نہیں رکھا ہوا, اس میں سے نکال کے پڑھیں. ابھی تو بیگ کھولنا ہی نہیں. تو بیگ میں اپنے قرآن نہیں رکھا, بیگ کو کھولیں, اس میں سے قرآن نکالیں. اب دیکھ لیں, آپ بات سننا ہی نہیں چاہ رہے. نہیں, میں سننا چاہ رہا ہوں, آپ کے پاس قرآن ہی نہیں ہے. ہاں جی یار سن تو لیں, میں تو زبانی کلامی پڑھنے لگا ہوں نا. پڑھیں پڑھیں. اور مرزا مسرور صاحب, او پتہ ہے مجھے, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ میری بات کریں. آپ میرے بارے میں کریں جو بات کرنی ہے. آپ قرآن کی آیت پڑھ کے ذرا سنائیں, لوگوں کو پتہ چلے یہ کیا ہم کس بندے کو پیسے کھلاتے رہے ہیں. پڑھیں ذرا. میں الرحمن الرحیم مبشرم بالرسول یاتی. آیت نمبر کیا ہے؟ یہ پتہ نہیں 6 ہے کہ 7 ہے, کیونکہ میرے پاس کھلا نہیں, حوالہ پورا پڑھیں. یہ آپ مناظرے میں آئے ہیں یا سیر کرنے آئے ہیں, پتہ نہیں فلاں ہے کہ فلاں ہے. میں نے اب بات سنیں. ہاں ہاں, بند کر دیں. اب آپ کو پڑھ کے میں نے سنا دی ہے, اب آگے چلیے. کیا آیت کا نمبر بتائیں جناب. ٹیں آپ کر رہے ہیں, میں رضائی بھتیجا ہوں, میں فلان ہوں, مجھے پیسے دو. آیت کا نمبر تو پورا بتائیں. میں بتا تو رہا ہوں, یا 6 نمبر ہوگی یا 7 نمبر ہوگی. آیت پڑھیں پوری. ٹھیک ہے, ابھی پڑھ کے سنائیے آپ کو. یہ آیت نہیں ہے, یہ تو ایک دو لفظ پڑھے ہیں آپ نے. آیت پوری پڑھیں. وہی جتنا جس سے میں نے اپنا مقصد پیش کرنا, میں اتنا ہی پڑھوں گا. نہیں, وہ آیت پوری پڑھیں, قرآن کریم سے دیکھ کے پڑھ دیں. مجھے پوری آیت پڑھ کے سنائیں. مجھے بات کرنے دیں, خاموشی اختیار کرے. اب اس کا جو ترجمہ ہے, جو میں نے جو دیکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے. وہ آیت پوری پڑھیں, ترجمہ میں بعد میں سنوں گا. میں نے جتنی میرے مفہوم کی آیت ہے, میں نے آپ کو زبانی. نہیں, یہ جتنی آیت نہیں ہے, یہ آیت تو پوری پڑھیں. قرآن نہیں ہے آپ کے گھر میں, آپ کے گھر میں قرآن نہیں ہے. ٹیں تو آپ کر رہے ہیں, ٹیں آپ کرتے ہیں وہاں کانفرنسوں کے اندر. ختم نبوت لائیو کانفرنس میں ٹیں کریں جا کے. یہاں آیت پوری پڑھنی ہے آپ نے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے کیا پوچھ رہے ہیں, میں آپ کا پابند نہیں ہوں. نہیں, کیوں نہیں پابند. آپ مناظرے میں آئے ہیں یا سیر کرنے آئے ہیں. یہ کوئی ختم نبوت کا مناظرہ نہیں ہے جہاں آپ پیسے ٹپیرنے آئے ہیں. یہاں مناظرہ ہو رہا ہے.
یہاں پوری آیت آپ کو پڑھنی پڑے گی, حوالہ مکمل دینا پڑے گا. بولتی بند ہو گئی ہے. نہیں, آپ کی بولتی بند ہے, آیت پوری پڑھو. میں تو پڑھ کے سنا دی میں نے آپ کو. نہیں, جھوٹ بول رہے ہو, یہ پوری آیت نہیں ہے, پوری آیت پڑھو. فون پیش کرنا وہ میں نے نہیں سنا دیا. نہیں پیش کرنا, جب تک پوری آیت نہیں پڑھو گے پتہ کیسے چلے گا مضمون کیا ہے اس کا؟ آیت پڑھو پوری. مجھے زبانی اتنی ہی آتی تو اوپر سے دے کے پڑھو. گھر میں قرآن نہیں ہے جو لوگوں نے پیسے دیے ہیں ختم نبوت کانفرنس پر, اسے قرآن نہیں خریدا. آپ میری اگلی بات سن لیں. نہیں, اگلی بات میں سنوں گا, پہلے قرآن کی آیت پوری پڑھ کے سناؤ. میں نے پڑھ دی ہے. اگر جھوٹ بول رہے ہو, پوری آیت نہیں پڑھی. قرآن گھر میں کوئی نہیں, اس سے پوری آیت پڑھ کے سناؤ ذرا. میں نے نہ پوری پڑھنی ہے, جتنی مجھے آتی ہے زبانی میں نے اتنی اوپر سے دے کے پڑھو. جب دلیل دے رہے ہو قرآن سے تو آیت تو پوری پڑھو. میں پھر کہوں گا پھر میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ میرے سامنے قرآن نہیں تو کھول لو نا قرآن. منع کس نے کیا ہے؟ جب مناظرہ کرنے کا شوق ہے تو قرآن نہیں گھر میں رکھا ہوا. وہ بھائی رکھا ہوا ہے. تو پڑھے, اس پہ دے کے پوری آیت پڑھیں ذرا. مجھے زبانی اتنی آتی تو اوپر سے دے کے پڑھے نا, میں تو کہہ رہا ہوں اوپر سے دے کے پڑھ لیں, پوری آیت پڑھیں. میں آپ کے خلیفہ صاحب کی طرح غلط نہیں پڑھ سکتا. اور آپ غلط پڑھیں, اوپر سے دے کے پڑھ کے سنا دیں. صاحب میں نے نا تو الحمدللہ لوگ سارے سن رہے ہیں. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ قرآن کی ایک آیت پڑھنے کے قابل نہیں ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تو زبانی مکمل آیت پڑھیں. آپ نے ساری زندگی گزار دی اور ایک آیت آپ نے یاد نہیں کی. اتنے پیسے آپ نے بوریاں بھر کے اکٹھے کیے ختم نبوت کانفرنسوں سے, تو ایک قرآن کریم کی آیت ہی زبانی یاد کر لیتے. اگر اس قابل نہیں تھے تو اوپر سے دے کے پڑھنا ہی سیکھ لیتے, کہ اوپر سے دے کے تو میں قرآن کریم جو ہے اس کی ایک آیت پڑھ سکوں, مجھے مناظرے کے اندر خجل تو نہ ہونا پڑے. مسلمان ہوئے تھے, یوٹیوب پہ آج کل بڑے وہ مشہور ہیں, میں نام نہیں لیتا, بالکل اسپیسیفکلی ہو جائے گی بات. میں اتنا اشارہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ ان کے جو اس وقت مربی ہیں بڑے جو ہیں نا خلیفہ صاحب, ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے, اور دودھ پیتے رشتہ ان کے ساتھ ان کا بنتا ہے. میں نے کہا سب کو پتہ چل جائے گا, اتنا میں نے کافی. نام نہیں لے رہا تھا کہ یہ میرا وہ جس کو کہتے ہیں نا میرا عدالت کا بیان نہ شمار ہو, جوڈیشری میں یہ چیلنج نہیں ہو سکتا. وہ یہاں پہ آئے, بڑے پریشان تھے. مجھے کہتے ہیں یار میں قادیانیت تو چھوڑ بیٹھا, میں نے دیوبندیوں کے ساتھ بھی جلسے کیے, بریلویوں کے ساتھ بھی, لیکن جب میں اب فیس بک پہ قادیانیوں سے چیٹ کرتا ہوں تو وہ بریلوی اور دیوبندیوں کے بزرگوں کی وہ ساری باتیں اشرف علی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ شیئر کراتے ہیں, اور آپ کے کلپ مجھے شیئر کرواتے ہیں. تو میں نے کہا کلپ میں ریکارڈ کرانا چھوڑ دوں؟ کام ڈالا میں نے, انہوں نے. ہم قادیانیوں کو بھی غلط کہتے ہیں, ان کو بھی غلط کہتے ہیں. کہتے نہیں آپ کی باتیں ٹھیک ہے, لیکن مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں؟ میں ادھر سے تو نکل آیا, ادھر میں نے کہا مسلمان ہو جائیں تو بے فکرے ہو جائیں گے جس طرح میں, اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو میں آپ کو ان لوگوں کا سٹیٹس بتا رہا ہوں جو اتنے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, وہ پریشان ہے کہ ہم بریلویوں کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں تو چشتی رسول اللہ کا تھوڑا ہمارے دماغ پہ مارتے ہیں قادیانی. اگر ہم دیوبندیوں کے پلیٹ فارم سے کام کرتے ہیں تو اشرف علی رسول اللہ کا مارتے ہیں. اگر شیعہ کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں تو عقیدہ امامت کا سر پہ آ کے تھوڑا لگتا ہے ہمارے. ہم کدھر جائیں؟ اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے. پھر اس نے مجھے کئی مولویوں کا بتایا کہ اس سال اس نے کتنے ملینز روپیز باہر سے منگوائے ہیں کہ ہم قادیانیت کے خلاف جہاد. قادیانیت کے خلاف ہو رہا ہے, اپنے بزرگوں نے جو گل کھلائے ہیں ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا, اس کے پیسے نہیں ملتے. تو مجھے بتانے لگا, مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے, آپ بھی شروع کریں. مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا. میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, میں نے جج کر لیا. تو میں نے کہا آپ بھائی تشریف لے جائیں, آپ کہیں اور جائیں, یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ شمس الدین بھائی لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر فتنہ قادیانیت کے حوالے سے ان کی خدمات جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں ریناؤنڈ ہیں ماشاء اللہ تعالی.
जरीउल्लाह क्या बनेगा तेरा, नाम तो तूने जरीउल्लाह रख लिया, हरकतें मगर तेरी वही हैं जो मिर्ज़ा कादियानी साहब की थी। चले बहरहाल नाज़रीन सामीन कराम, कोई बात नहीं, यही डर, यही खौफ अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह ताला के फजलो करम से हर कादियानी के मैं चेहरे पे देखना चाहता हूँ। और जरीउल्लाह क्या बनेगा तेरा, नाम तो तूने जरीउल्लाह रख लिया, हरकतें मगर तेरी वही हैं जो मिर्ज़ा कादियानी साहब की थी। चले बहरहाल नाज़रीन सामीन कराम, कोई बात नहीं, यही डर, यही खौफ अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह ताला के फजलो करम से हर कादियानी के मैं चेहरे पे देखना चाहता हूँ। और नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर जी ये शमसुद्दीन साहब यहाँ पे फरमा रहे हैं कि जैसा कि मेरी आदत है, मैं इनकी अक्सर वीडियो को जवाब नहीं देता। लो जी गालिब हो गए, तो मेरी ये वीडियो को जवाब देना पसंद ही नहीं करता, जवाब देते नहीं, क्योंकि उसको पता है कि टाकरा किससे पड़ा है, अहमदी मुसलमान से। ये कहता है ना रज़ाई, इसकी रज़ाई जो है इसके अपने ही भाई इंजीनियर मिर्ज़ा ने अच्छी तरह उतारी है, बल्कि फाड़ दी है। अब ये फटी हुई रज़ाई लेके घूम रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, कोई पता नहीं है। बल्कि इसको पता था कि कल सलीम मीर साहब ने इसको वज़ू करवाने का कहा, लेकिन ये वज़ू ना कर सका, पता नहीं क्या चक्कर था वो, मैं मेरे ज़हन से गाल पर छोड़ते हैं। तो इसको पता नहीं किस चीज़ की घबराहट थी। यार मुझे सलीम मीर साहब कल आपसे कुरान पाक की आयत पूछ रहे थे, यार ये आयत पढ़ दें, आपको तो कुरान पाक की आयत नहीं पढ़नी आई। पूरा जनाब 3 घंटे लगा दिया आपने, कभी मेरा वज़ू नहीं है, कभी जनाब मैं नहाया हुआ नहीं हूँ, कभी जनाब मैं मेरे कपड़े साफ नहीं है, कभी जनाब मेरे घर कुरान पाक नहीं है, कभी कुछ। 3 घंटे तक यही आप जनाब रोना पीटता रहे और फिर भी कुरान पाक की आयत नहीं पड़ी। फिर अब ये इल्ज़ाम लगाते कि जनाब मिर्ज़ा साहब को महीनों को नहीं पता था, दिनों को नहीं पता था। मेरे ख्याल इतना काफ़ी है कि सुनी नहीं, मैंने कहा जी। अब सामीन कराम मैं ये बता दूं कि ये बंदा इस कदर झूठा है, इसके झूठा होने की सबसे बड़ी दलील मैं ये देता हूँ कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जाके ये कहता है कि जनाब तुसी भी ख़त्म नबूवत वास्ते काम करो, बड़ा रुपया जी, अन्ना रुपया जी। उस बंदे ने इसको एक्सपोज किया, ये जाके उसके गिट्टों में बढ़ गया कि अल्लाह का वास्ता जी मैनू कादियाने को बचा लो, मैनू ला दे गए जी। इसने उसके जाके मिलत तरला किया कि खुदा का वास्ता जे मैनू जनाब उन्होंने मार देना जे, मैनू घर किसी ने भी नहीं वड़न देना, मैनू जनाब जो पैसे लभदे ने बाहरों मैनू वो भी मिलने बंद हो जाना जे, यह गल पता लगे किसी होर नूं ते। उसने फिर जाके वो कहते हैं ना कि कुत्ती चोरन ना रल गई, वो अल्फाज खुद इस्तेमाल करता है। ये वही हिसाब बना कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो इसके साथ मिल गया। फिर उसने कहा नहीं जी मुझे ये तासुर पड़ा है, ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर मौजूद है, मुकम्मल सबूतों के साथ मौजूद है कि किस तरह इसने उस जाके बयान दिया, फिर बाद में मुकर गया। अच्छा फिर इसने डॉक्टर याया साहब को ये बयान दिया कि मुफ्ती मुबशर ने जो ये काम किया ये इंतहाई गंदा और खलीस काम किया है। वो जो वीडियो बनाने वाला और जो इसने कहा कि रवा में ये काम होता है, हीरा मंडी के इसने जो इल्ज़ाम लगाया था, ये इसके जांच में मुँह में गंद दिया, निकालना से नहीं है। हालांकि रवा में इसके अपने माँ बाप इसकी फैमिली रहती है, तो क्या इसकी माँ बाप और इसकी फैमिली हीरा मंडी में रहती है? शमसुद्दीन साहब को खौफे खुदा करो, अपनी माँ भैन नू हीरा मंडी च रखे आज कोई खुदा खौफी करो। अच्छा इसने वहाँ पर यह बयान दिया कि वो मुबशर ने यह कहा है जनाब, उसने गलत किया, इस तरह नहीं। फिर जब डॉक्टर साहब ने वो वीडियो पब्लिक की, पब्लिक करने के बाद जनाब फिर कुत्ती चोरों ना डाल गई। फिर जनाब कहते हैं जी मुफ्ती मुबशर साहब मैं आपके साथ हूँ जनाब, मैंने तो इस तरह को बयान नहीं दिया जी, हर माशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं जनाब, ये है तो वो है। फिर वही मामला हो गया, फिर पलट गया। तो ये तो तुम्हारा हाल है। बात